السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آپ نے تھم نیل پر بالکل درست پڑھا، حنیف قریشی نے ایک بار پھر رجوع کیا ہے۔ اس مرتبہ حنیف قریشی کا رجوع وہ تحریری صورت میں ہے جو مختلف سوشل اکاؤنٹس پر پوسٹوں کی صورت میں وائرل کیا جا رہا ہے، واٹس ایپ گروپس کے اندر اس کو شیئر کیا جا رہا ہے۔ وہ تحریر کیا ہے؟ وہ تحریر آپ کے سامنے ہے، میں اس کا مفہوم آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اولاً حنیف قریشی کا نام اور رہائش لکھی ہوئی ہے، اور یہ لکھا کہ میں حلفاً اقرار کرتا ہوں کہ الحمدللہ میں مسلمان سنی اصولاً فروعاً ماتریدی حنفی ہوں اور مشرباً میں قادری ہوں۔ یہ ساری بات لکھنے کے بعد آگے جتنے بھی ہمارے اکابرین اہل سنت ہیں ان کے نام لکھے، اور ان کی بالخصوص وہ کتب جن کے اندر بد مذہبوں کا رد کیا گیا، رد طواغیت اربع ہے، رد رافضیت ہے، اور بالخصوص رد تفضیلیت ہے، ان تمام کتب کا نام لکھا، اور یہ لکھا کہ میں ان تمام کی، ان مکمل کتب کی تائید، تصدیق اور تصویب کرتا ہوں، اور ہمیشہ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ میں اس پر قائم رہوں۔ اس کے بعد جو اگلا سٹیپ ہے، اس میں انہوں نے لکھا کہ ماضی میں مجھ سے جو بھی معاملات ہوئے، جو بھی میں نے گستاخیاں کی، جو بھی صحابہ کرام علیہ رضوان کے بارے میں بولا، تو میں ان تمام کے اوپر شرعی توبہ و رجوع کر چکا ہوں، اور اب بھی کہتا ہوں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یہ لکھنے کے بعد کہا کہ اس کے بعد بھی اگر مجھ سے کوئی ایسی بات ہو جائے تو اکابرین اہل سنت ضرور میری توجہ دلائیں، تو میں ضرور جو ہے وہ توبہ کروں گا، کیونکہ میرے دل و جان میں یہ بات راسخ ہے، ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ نیچے دیکھیں ان کے دستخط بھی ہیں۔ یہ تحریر جو ہے اب یہ 26 جون 2024 کی ہے، جس کے اندر یہ ساری بات، اس کا جو مفہوم ہے میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اگر تو واقعی یہ تحریر حنیف قریشی کی طرف سے ہے، اگر یہ فیک نہیں ہے، یہ بالکل ان کی طرف سے ہے، تو ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، اور بالخصوص اس کے اندر وہ باتیں بھی ایڈ کی جائیں جو شروع سے ہمارے علماء اہل سنت، اکابرین اہل سنت بیان کرتے چلے آ رہے ہیں کہ حنیف قریشی ایسا بندہ ہے کہ جس کے رافضیوں کے ساتھ، تفضیلیوں کے ساتھ بڑے مراسم ہیں، بڑے خاص تعلقات ہیں، یہ ان کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، ان کا ہم پلہ ہم نوالا ہے۔ تو مزید ہمارے اکابرین کی بیان کردہ وہ باتیں بھی اگر اس میں ایڈ ہو جاتی اور ویڈیو بیان کی صورت ہو جاتی تو یہ بہت ہی اچھا ہو جاتا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرنے والا ہے، اپنے بندوں کے رجوع کو قبول کرنے والا ہے، مہربان ہے۔ تو اگر یہ ساری جو سچویشن ہے یہ ویڈیو صورت میں ہو جاتی تو یہ بہت اچھا ہوتا، کیونکہ حنیف قریشی تو وہ ہے کہ جو چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر بھی ویڈیو بیان دیتا ہے۔ ابھی بھی اس کے چینل کے اوپر ویڈیوز آ رہی ہیں، لیکن یہ والی جو پوسٹ ہے، یہ تحریر ہے، یہ اس کے کسی بھی آفیشیل پیج کے اوپر موجود نہیں ہے، یوٹیوب چینل کے اوپر بھی موجود نہیں ہے، اس کے فیس بک پیج کے اوپر بھی موجود نہیں ہے۔ تو اب اس سے لگتا یہی ہے کہ شاید یہ تحریر ان کی طرف سے نہیں ہے، ایک گمان جاتا ہے، کیونکہ ان کے سوشل اکاؤنٹس کے اوپر موجود نہیں۔ لیکن پھر بھی اگر یہ تحریر ان کی طرف سے ہے، فیک نہیں ہے، تو یہ اپریشیٹ والی بات ہے۔ اور مزید جو باتیں میں نے عرض کی جو میری اپنی طرف سے نہیں ہے بلکہ ہمارے اکابرین اہل سنت کی طرف سے ہیں، تو جب بھی حنیف قریشی کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ضرور وہ ایسا تذکرہ کرتے ہیں جو میں نے شروع میں ذکر کیا۔ تو اس واسطے اگر حنیف قریشی ان باتوں کو بھی ایڈ کر لیتا ہے، کیونکہ یہ تحریر 24 جون کی ہے، اور اس سے قبل ریاض شاہ نے جو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے بے ادبی گستاخی کی، اہل جمل کے حوالے سے، اہل صفین کے حوالے سے ابھی تک کوئی بیان نہیں دیا، اور یہاں تک کہ جو اس کے پیر و مرشد ہیں جہاں سے یہ بیعت ہے، ان لوگوں نے ریاض شاہ کی حمایت کے اندر بیان دیا ہے، اور اسے کہا ہے کہ وہ اپنے جو اس مشن ہے اس کو جاری و ساری رکھے۔ تو ان لوگوں سے لا تعلقی کب کی جائے گی؟ اپنے پیر و مرشد سے لا تعلقی کب کی جائے گی؟ جبکہ وہ صراحتاً جو ہے صحابہ کرام علیہ رضوان اور اہل بیت اطہار اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایسی گفتگو کر رہے ہیں۔ تو ان تمام سے لا تعلقی کرنا اپنے اعتماد کو بحال کرنے کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ تحریر جو ہے آپ سب سمجھتے ہیں، میں نے آپ کے سامنے رکھی، یہ مکمل نہیں ہے جب تک آپ ان رافضیوں کا رد نہیں کریں گے، یا ان رافضیوں کی تردید نہیں کریں گے، یا آپ ان کے مخالف بیان نہیں دیں گے، یا آپ ان سے بائیکاٹ کا اعلان نہیں کریں گے، تو یہی سمجھا جائے گا کہ آپ ان کے ہم پلہ ہم نوالا ہیں، کیونکہ شروع سے ہی آپ ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اہل سنت کے حال پر اللہ تبارک و تعالیٰ فضل و کرم فرمائے، اور دین اسلام کا بول بالا فرمائے، اور جتنے بھی اسلام دشمن عناصر ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو تباہ و برباد فرمائے۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اور پیج کو فالو فرما دیں۔